رافضیت کو پھیلانے کے لیے وہی رویہ وہی انداز اپنایا جا رہا ہے۔ کیا ہیں 4 مرحلے؟ محبت کے نام پہ صرف آل بیت رسول سے محبت کا چرچا کیا جائے، صرف انہی کی محبت کی بات کی جائے، صرف اپنے آپ کو شیعان علی یا شیعت اہل البیت، ہم اہل بیت کے شیعہ، ہم اہل بیت کے گروہ میں ہیں، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ آل بیت کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، آل بیت کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، آل بیت کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی۔ کے بعد اگلے مرحلے میں یہ آتا ہے اگر اہل بیت مظلوم ہے پھر ظالم کون ہے؟ اور پھر اس کے بعد رافضیت ننگی ہو کر سامنے آتی ہے، جس میں تمام صحابہ سے برات، تمام مسلمانوں کے دین سے برات۔ تاریخ میں یہ جو رافضیت اپنے جنم سے لے کے شکل تک، موجودہ وجود کی شکل تک جو پہنچی، 4 شکلوں میں جا کر یہ پہنچے، اور آج کے دور میں بھی پھر سے ایک مرتبہ وہی پیٹرن وہی انداز اپنایا جا رہا ہے۔ رافضیت کو پھیلانے کے لیے وہی رویہ وہی انداز اپنایا جا رہا ہے۔ کیا ہیں 4 مرحلے؟ میں 4 کلمات میں اس کو سمیٹ لیتا ہوں، پھر ان کی وضاحت کرتا ہوں۔ پہلا مرحلہ ہے تحبب، دوسرا مرحلہ ہے تشیع، تیسرا مرحلہ ہے تظلم یا ظلم، اور چوتھا مرحلہ ہے رافضیت کا۔ یہ کیا ہے؟ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ رافضیت کی ابتدا ہوتی ہے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف آل بیت رسول سے محبت کے اظہار کے ذریعے۔ دیکھو، ایمان اور عقیدے کی بات ہم اہل سنت کے پاس بہت دو ٹوک ہے، بہت واضح، اور وہ بات کیا ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں نبی کی محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ نبی کے صحابہ سے محبت کرے۔ جس نے صحابہ سے محبت نہ کی اس نے نبی سے کما حقہ محبت نہیں کی۔ ہم یہ مانتے ہیں جس نے نبی سے محبت کی ہے وہ لازماً نبی کے خاندان کے ان افراد کو، ان نفوس کو بھی، ان سے بھی محبت کرے گا جو نبی کے چہیدے، نبی کے لاڈلے تھے، نبی علیہ السلام کے اپنے گھر کے لوگ تھے۔ ان سے محبت کرنا بھی نبی کے محبت کا باب ہے۔ جو آل بیت سے محبت نہ کرے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوری نہیں کر رہا ہے۔ صحابہ اور آل بیت دونوں سے محبت ہم نبی کی محبت کا لازمی تقاضا مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ سے دشمنی کرنا رافضیت ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں آل بیت رسول سے محبت نہ کرنا یا ان سے دشمنی کرنا یہ ناصبیت ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے دو ٹوک واضح، لیکن جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایک خاص پہلو سے اسے سمجھیے گا۔ آل بیت سے محبت، ہمارے پاس صحابہ سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف صحابہ سے محبت کی جائے، ایسے ہی آل بیت رسول سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آل بیت سے محبت کی جائے۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، اے علی تم سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا، اور اے علی تم سے دشمنی یا ناراضگی وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہ بات حضرت علی کے بارے میں کہی، یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں بھی کہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن، انصاریوں ایمان والا ہی تم سے محبت کرے گا، انصاریوں سے ایمان والا ہی محبت کرے گا، ولا يبغضهم الا منافق، انصاریوں سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ دونوں کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور دونوں میں سے کسی سے بھی بغض رکھنا یہ نفاق ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے بندو۔ لیکن بھائیوں، میں نے جسے رافضیت کا پہلا درجہ کہا ہے وہ یہ ہے کہ محبت کے نام پہ صرف آل بیت رسول سے محبت کا چرچا کیا جائے، صرف انہی کی محبت کی بات کی جائے، صرف وہی حدیثیں سنائی جائیں جو آل بیت رسول سے محبت کی بات کرتی ہوں، صرف وہی باتیں، یہاں تک کہ غیر شعوری طور پہ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگے کہ آل بیت رسول سے محبت ہی گویا اصل ہے، بقیہ محبتیں گویا کوئی محبت نہیں رہ گئی۔ یہ رافضیت کا پہلا درجہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک عام مسلمان تو دور، پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھ نہیں پاتے، اس لیے بات تو سچ ہے نا، آل بیت رسول سے محبت میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلطی کہاں ہے؟ اس لیے اکثر و بیشتر اس میں پہلے مرحلے میں لوگ اسے نہیں پہچان پاتے۔ اگلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ جب لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم آل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے جسے ہم تشیع کہتے ہیں، اور تشیع سے مراد نئے زمانے کی اصطلاح کے مطابق نہیں، قدیم دور میں جسے تشیع کہا جاتا تھا وہ ہے اپنے آپ کو
शियात अहल बैत कहना, भाई हम आले बैत वाले हैं। कहना जो चाहिए वो ये, हम सहाबा वाले भी हैं, हम आले बैत वाले भी हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये मरहला क्या होता है, मोहब्बत से इब्तिदा होने के बाद जहन में खुद ब खुद तकसीम वजूद में आने लगती है। हम आले बैत वाले हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग मौजूद हैं ना, उनमें की एक बड़ी तादाद अच्छी तरह जानती है, नए जमाने में इसको फैलाया गया, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। अल्लाह के बंदे, हर मुसलमान हुसैनी, हर मुसलमान हुसैनी, हर मुसलमान अबू बकर वाला, हर मुसलमान उमर वाला, हर मुसलमान उस्मान वाला, हर मुसलमान अली वाला, हर मुसलमान हसन वाला, हर मुसलमान हुसैन वाला, हर मुसलमान फातिमा वाला, हर मुसलमान आयशा वाला है। लेकिन इसे सब छोड़कर हम हुसैनी, हम हुसैनी, हम हुसैनी का नाम लेकर अपने आप को शियाने अली या शियात अहल बैत, हम अहले बैत के शिया, हम अहले बैत के गिरोह में हैं। ये दूसरा मरहला है जब राफिदियत मोहब्बत के इजहार से आगे बढ़ के गिरोह बंदी की उस खास शक्ल में दाखिल होती है। अल्लाह के बंदो, उसके बाद तीसरा मरहला आता है, और वो तीसरा मरहला क्या है, अब जब ये हो गई बात तो फिर ये बात डाली जाती है, आले बैत के साथ बड़ा जुल्म हुआ, आले बैत के साथ बड़ी जियादती हुई, आले बैत के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। बराह रास्त वो जो जुल्म जो वो मुराद लेते हैं कि नबी के बाद इमामत और खिलाफत का हक अली का था, इस पे बात नहीं करते, सीधे मुजमल बात, आले बैत के साथ जुल्म हुआ, मजलूमों के साथ खड़े होना चाहिए, और मजलूमियत के साथ खड़े होना यह हुसैन की सुन्नत है, इला गैरि दालिक। आप समझते जाइए, मजलूमियत की शिकायत के नाम पर लोगों के अंदर यह हमदर्दी जगाना कि भाई तारीख में खानदान रसूल के साथ बड़ी जियादती हुई है। सुभान अल्लाह। भाइयों, इसकी शक्लें मैं आपको बताता हूं। पिछले दिनों को अहबाब मिले, कहने लगे कि हमने कभी किसी अहले हदीस स्टेज पर आले बैत के हुकूक सुनाते हुए नहीं देखे। मैंने उनसे पूछा, कभी क्या आपने मुस्तकिल हजरत अबू बकर, सिर्फ हजरत अबू बकर वाला कोई प्रोग्राम देखा, सिर्फ हजरत उमर वाला कोई प्रोग्राम देखा? भाई, दीन के बहुत से मैदान ऐसे हैं जिन पे मुस्तकिल कभी बात होती नहीं। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि जब भी उमूमन तज़किरा आता है तो सहाबा और आले बैत सबका तज़किरा आता है? वजह क्या है मालूम? देखो, बात समझो। हमारे पास यह तफरीक ही नहीं है कि सहाबा एक तरफ, आले बैत एक तरफ है। यह तकसीम ही हमारे पास नहीं, अहले सुन्नत के पास। हमारे पास सब एक हैं। इसीलिए नमाज में जब हम अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावात पढ़कर जब हम दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, मुफस्सिरीन ने लिखा आले मोहम्मद से मुराद या तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना मुराद है, या बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा इससे मुराद पूरी उम्मत मोहम्मदिया है। हजरात गिरामी कद, हमारे ईमान और अकीदे के मुताबिक एक तफसीर के मुताबिक सहाबा बाहर हो सकते, लेकिन दोनों तफसीरों में आले बैत बहरहाल उसमें दाखिल होते हैं। हम ये मानते हैं, हर नमाज में जब हम ये दरूद पढ़ते हैं या किसी भी वक्त में दरूद पढ़ते हैं, हम सहाबा, आले बैत या उम्मत मोहम्मदिया के तमाम अफराद पर रहमत की दुआ करते हैं। हमारा रिश्ता उनसे ऐसा है। आप ये कहते हैं उनका तज़किरा नहीं होता है, अल्लाह के बंदो, गलत है। आप अगर सुनना चाहें, अल्लाह का फजल करम है। अल्लाह का करना यह था, उनके इस एतराज से 4 साल पहले ही एक प्रोग्राम खुद मेरा अपना था, मैंने वहीं खोल के दिखाया कि देखो, तुम आज कह रहे हो एक प्रोग्राम हमने खुद किया हुआ। ऐसे अहले हदीस उलमा में से हर आलिम से पूछो, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उसने दिया है। लेकिन मसला क्या है, ये एहसास दिलाया जाता है मजलूमियत का। भाई आले बैत मजलूम है, कोई इनका जिक्र नहीं करता, कोई इनका तज़किरा नहीं करता, इनके साथ ये ज़ियादती वो हुई। और जाहिर सी बात है, अरबी शायर ने एक बात कही है, हुब्बुका शै युअमी व युसिम। किसी चीज से जब तुम मोहब्बत करते हो ना, मोहब्बत आदमी को अंधा और बहरा बना देती है। अब ये जब मोहब्बत की बुनियाद पड़ गई है, और इस मोहब्बत की बुनियाद पे जब कहा जाता है आले बैत मजलूम है, वाकई मानों में आदमी उस मजलूमियत के एहसास में डूबने लगता है। भाइयों, जब इस मरहले तक आदमी आ जाता है तो फिर उसके बाद अगले मरहले में आता है, अगर अहले बैत मजलूम है फिर जालिम कौन है, फिर जालिम कौन है? खुद ब खुद बात शुरू होती है हजरत मुआविया से। हजरत मुआविया से शुरू होती है। कोई खिलाफत के नाम पे बात करके करता है, कोई इमामत के नाम पे करता है। हजरत मुआविया, अमर इब्न आस, जरा हिम्मत करके हजरत उस्मान, और थोड़ा आगे निकलते हैं तो फिर अबू बकर और उमर। सहाबा के जमा किए हुए कुरान को गैर मोतबर, गैर मुस्तनद कहना,
یہ سارے عقائد یہیں سے وجود میں آتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے حضرات گرامی قدر؟ رافضیت اپنی جڑیں مضبوط کرنے لگتی ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، سوشل میڈیا پہ اگر آج آپ کی نظر ہو، ایک انجینئر ہے اور ایک ہندوستان کے اندر سید ہیں، اور ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں پڑوسی ملک کے، بہت سارے ایسے ہیں، ان میں سے کوئی محبت کے درجے میں رافضیت کے درجے پہ گیا ہوا، کوئی تشیع کے درجے میں ہم حسینی ہے کہہ کے رافضیت کے درجے پہ گیا، کوئی مظلومیت کی داستان سنانے والا بن کر رافضیت کے درجے میں ہے. اور میں بات کر رہا ہوں ان کی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندو. شیعہ تو گئے، جو سنی ہیں، ان سنیوں کے اندر سنیوں کی امامت، سنیوں کی رہنمائی کا دعویٰ کرنے والے اہل سنت کا جو متفق علیہ عقیدہ صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، حتیٰ کہ نام بنام ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ان سے آگے بڑھ کر حضرت معاویہ کے بارے میں اہل سنت کا جو متفق علیہ مجمع علیہ عقیدہ ہے، اس کے خلاف جا کر یہ جو سوشل میڈیا پہ ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں نا، یہ ہے رافضیت کی ترویج، یہ ہے رافضیت کو پھیلانے کے راستے، یہ ہے رافضیت کے لیے ہموار کیے جا رہے راستے. اللہ کے بندو، افسوس اس کا ہے کوئی حدیث کی کتابوں کا حوالہ دیکھ کر بدک جا رہا ہے، کوئی آدمی زوردار انداز بیان کو دیکھ کر متاثر ہو جا رہا ہے، کوئی یہ دیکھ کر متاثر ہو جا رہا ہے. بتانے والے سید ہیں، پیارے نبی کے خاندان کے لوگ ہیں. اللہ کے بندو، قرآن و سنت کو سلف صالحین نے اور ان کے منہج پر چل کر محدثین کرام نے، اہل حدیثوں نے 1400 سالہ تاریخ میں جس طرح انصاف کے ساتھ سمجھایا ہے، اللہ کے بندو اگر وہ پڑھنے لگو تبھی جا کر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ رافضیت کیا ہے. حضرات گرامی قدر، کہنا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں رافضیت اپنا سفر طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے. اور معاف کیجئے گا، آج کے دور میں عام سنی مسلمانوں میں، سوشل میڈیا پہ دیکھنے والوں میں کچھ ایسے ہیں جو محبت کے درجے میں رافضیت تک گئے، کوئی تشیع کے درجے تک آل بیت کی مکی گروہ بندی میں داخل ہونے کے نام پہ رافضیت کے راستے پہ گئے. میں بہت صاف لفظوں میں بتا دوں، رافضیت آل بیت کا مذہب نہیں ہے. رافضیت آل بیت کا مذہب نہیں. اہل بیت کا مذہب وہی ہے جسے سنت کہا جاتا ہے، نبی کی سنت، نبی کا دین، قرآن، سنت، فہم سلف، یہی صحابہ کا دین ہے، یہی اہل بیت کا دین ہے. مسئلہ یہ ہے لیبل اہل بیت کا تفسیر یہودیوں والی اور یہودیوں کے بعد بدعتوں والی، رافضی والی، اور اسے اہل بیت کا لیبل ڈال کر عام مسلمان کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے.